السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعهم Recording in بإحسان progress. إلی یوم الدین اما بعد اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا زدنا علما اللهم ربنا زدنا علما اللهم ربنا زدنا علما آمین۔ المسال مرحبا، خوش آمدید۔ آج انشاءاللہ باذن اللہ ہم آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، اور شروع سے لے کے آخر تک لیول 4 میں اپنی کلاس نمبر انشاءاللہ باذن اللہ غالباً 13 یا 14 کو مکمل کرنے کے لیے جا رہے ہیں انشاءاللہ۔ اور اس کے اندر انشاءاللہ باذن اللہ ہم اپنی صورت جو سبا ہے، اس کو سورہ سبا اس کو ہم مکمل کریں گے، اور سبق نمبر 15 سورہ سبا کو ہم مکمل کریں گے، اور انشاءاللہ اسی کے ساتھ باذن اللہ تعالی سورۃ فاطر کی بھی کچھ آیات کو آج ہم اللہ کی مدد توفیق کے ساتھ ملاحظہ کریں گے۔ تو گزشتہ سبق آپ کو یاد ہوگا، ہمارا پچھلا انٹرنیٹ کی وجہ سے کلاسز نہیں ہو سکیں، لیکن اس سے قبل والی جو ہماری کلاسز تھیں وہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری کلاسز الحمدللہ چل رہی تھی اس حوالے سے کہ اللہ سبحانہ و تعالی قیامت کے احوال کے بارے میں بات کر رہے ہیں، ان لوگوں کے بارے میں، وہ لوگ جو مستضعفین تھے دنیا کے اندر، اور وہ لوگ جو متکبرین تھے، تو ان سب کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بات ارشاد فرما رہے ہیں۔ تو اسی طرف ہماری اگلی آیت کا حصہ چلتا ہے، آیت نمبر 33 کو ہم پڑھتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فرمایا وقال الذین، اور کہا ان لوگوں نے، استضعفوا جو کمزور ہوئے، استضعفوا یعنی کمزور کیے گئے وہ لوگ، للذین ان لوگوں سے، قیامت کے دن یعنی کمزور کیے گئے جو لوگ ہیں وہ تکبر والے لوگوں سے، استکبروا جنہوں نے تکبر کیا ان لوگوں سے یہ کہیں گے، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا گزشتہ آیت کے اندر ہمارے پاس یہ بات چل رہی تھی کہ کمزور لوگ کہیں گے کہ تم نے ہمیں اللہ سے دور کیا، اور جو مالدار طبقہ ہے یا لیڈرز ہیں یا متکبرین ہیں یا سردار ہیں یا وڈیرے ہیں، وہ کہیں گے نہیں تم خود ہی مجرم تھے، ہم نے تو تمہیں نہیں اس طرف کیا تھا۔ تو یہاں پہ اب دوبارہ ان کی کنورسیشن آگے چل رہی ہے۔ دوبارہ کہتے ہیں اللہ فرمایا وقال الذین، اور کہیں گے وہ لوگ، استضعفوا جو کمزور کیے گئے، للذین ان لوگوں سے، استکبروا جنہوں نے تکبر کیا، بلکہ مکر اللیل دن کا مکر مطلب یہ کہ دن کی ہیلا سازی، والنہار اور رات کی، یعنی تمہاری دن اور رات کی جو ہیلا سازیاں تھیں، اذ جب، تأمروننا تم ہمیں حکم دیتے تھے، کس بات کا، ان نکفرا کہ ہم کفر کریں، باللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ، ونجعل اور بنائیں، لہو اس کے لیے، اندادن شرکا، یہ تمہارا مکر تھا۔ یعنی تمہاری یہاں پہ مکر سے مراد پتہ کیا ہے، چکنی چپٹی باتیں، سادہ لفظوں میں، تو سادہ اردو میں اگر آپ کو بتاؤں، ایسی باتیں جو مکھن والی ہوں، کسی بندے کو یہ یقین دلا دیا جائے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم اللہ کے ساتھ شرک کرو، تم اللہ کی ذات کے اندر، اس کی صفات کے اندر، اس کے حقوق کے اندر، اس کے اختیارات کے اندر، واٹ ایور، تم جو مرضی کرتے جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں، ہم تمہیں کل قیامت کے دن بچا لیں گے۔ تو یہ چکنی چپٹی جو تمہاری باتیں تھیں نا دن اور رات کی، جب تم ہمیں یہ حکم دیتے تھے کہ تم اللہ کا انکار کرو اور اللہ کے لیے شرکا بناؤ، ٹھیک ہے جی، یہ تمہارا مسئلہ تھا۔ اس کے بعد اللہ کہتے ہیں حسرت کی بات ہے، فرمایا وَأَسَرُّوا اور وہ چھپائیں گے، الندامت کس چیز کو، پریشانی کو، شرمندگی کو، ندامت شرمندگی کو کہا جاتا ہے، شرمندگی کو چھپائیں گے، لما جس وقت، رأوا وہ دیکھیں گے، العذاب عذاب، جب وہ عذاب دیکھیں گے تو وہ اپنی جو پریشانی یا پشیمانی ہے اس کو چھپائیں گے۔ وجعلنا اور اللہ فرماتے ہیں وجعلنا اور ہم نے بنایا، الاغلال توق، یعنی ہم بنا دیں گے، الاغلال توق، فی اعناقی گردنوں میں، الذین ان لوگوں کے، کفروا جنہوں نے کفر کیا، یعنی انکار کرنے والے لوگوں کی گردنوں کے اندر ہم توق ڈال دیں گے۔ پھر فرمایا حل یجزون نہیں وہ جزا دیے جائیں گے، الا مگر، ما کانوا جو وہ تھے، یعملون عمل کرتے، اپنے عمل کے بقدر ان کو جزا دی جائے گی۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وما ارسلنا اور نہیں ہم نے بھیجا، فی قریۃ کسی بھی بستی کے اندر، من نذیر کوئی بھی ڈرانے والا، الا مگر، قال کہا، مترفوہا اس بستی کے خوشحال لوگوں نے، نبی علیہ السلام کی بات نہیں ہو رہی، جتنے بھی انبیاء اللہ کہتے ہیں ہم نے بھیجے، کسی بھی بستی کے اندر کوئی ڈرانے والا بھیجا، تو اس بستی کے خوشحال اور مالدار اور سردار یا وڈیرے قسم کے جو لوگ تھے، انہوں نے پتہ کیا کہا، کہنے لگے انا بے شک ہم، بما اس چیز کے ساتھ،
ارسلتم جو تم دے کے بھیجے گئے ہو بھی اس کے ساتھ کافرون انکار کرنے والے، تمہاری رسالت کا ہم انکار کرنے والے ہیں، جو بھی پیغام تم اللہ کی طرف سے لے کے آئے ہو ہم اسے نہیں مانتے۔ خوشحال لوگ، مالدار لوگ، دیکھیں میں شاید پہلے بھی آپ کے سامنے یہ جملہ رکھا تھا کہ خوشحالی کے سجدے اور تنگی کا صدقہ یہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ جو بندہ خوشحالی میں اللہ کو یاد، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت کرتے ہوئے نبی کے سامنے فرمایا تھا، تعرف فی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو خوشحالی میں یاد رکھنا، اللہ تنگی میں تیرا ہاتھ نہیں چھوڑے گا، اللہ تجھے تنگی میں کبھی تنہا نہیں کرے گا، تجھے مایوس یا کسی قسم کی تیرے اوپر اللہ تعالیٰ تیرا ہاتھ چھوڑ کے تجھے فارغ نہیں کر دے گا، ٹھیک ہے جی۔ تو اس لیے مال جب بندے کے پاس آتا ہے نا تو اب اس کی دماغ اور اس کی باقی ساری چیزیں ہل جاتی ہیں اپنی جگہ سے، وہ اپنے آپ میں پتہ نہیں کیا آپ سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں وقالوا، اور انہوں نے کہا، نحن ہم، اکثرو زیادہ ہیں، اموالن مال کے اعتبار سے، و اولادن اور اولاد کے اعتبار سے، یعنی ہمارے پاس مال بھی زیادہ ہے اور ہمارے پاس اولاد بھی زیادہ ہے۔ اور یہی تکبر کی نشانیاں ہوتی ہیں نا، انسان کے پاس مال بھی ہو، اولاد بھی ہو، اور وہ سمجھتا ہے کہ بس میں ہی آل ان آل ہوں، میرے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں پھر آگے انہوں نے مزید یہ بات کی، فرمایا وما نحن، اور نہیں ہیں ہم، بمعذبین عذاب دیے جانے والے، ہمیں عذاب نہیں ہوگا، ہمیں کوئی کسی قسم کا عذاب نہیں پہنچے گا، ہم بڑے مالدار اور امیر لوگ ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں قل کہہ دیجئے، ان ربی، بے شک میرا رب، یبسطو، وہ پھیلاتا ہے، بڑھاتا ہے، الرزق کا رزق کو، لمن یشاء، جس کے لیے وہ چاہتا ہے، ویقدر، اور وہی تنگ کر دیتا ہے، ولیکن، اور لیکن، اکثر الناس، اکثر لوگ، لا یعلمون، وہ جانتے نہیں ہیں۔ انسان ہمیشہ اور عام طور پہ یہی بات سمجھتا ہے کہ شاید میں اتنی محنت کروں گا تو اتنا مال میرے پاس آ جائے گا، یا میں اتنی کم محنت کروں گا تو میرا رزق میرے اوپر تنگ ہو جائے گا۔ دیکھیں نبی السلام کی حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں اس دنیا کے مال کی قدر مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو ایک پانی کا گھونٹ بھی نہ دیتا۔ اللہ کے ہاں اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ یبسط الرزق، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ چاہے جس کا رزق بڑھا دے، جس کا چاہے کم تنگ کر دے۔ بڑے سارے دنیا میں ایسے لوگ آپ کو نظر آئیں گے، محنت ان کی بڑی کم ہوگی، مال ان کے پاس بڑا زیادہ ہوگا، اللہ کی مرضی۔ بڑے سارے ایسے نظر آئیں گے صبح سے لے کے شام تک بیچارے بیل کی طرح محنت کرتے ہوں گے اور مال ان کے پاس پھر بھی کم ہوگا، اللہ کی مرضی۔ مومن تو ہر حال میں ایمان لے کے آنے والا ہے، الحمدللہ کہنے والا ہے اور مطمئن ہونے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں جس بات پہ تم تکبر کر رہے ہو نا اس کا جواب آ رہا ہے، فرمایا وما اموالکم، نہ تو تمہارا مال، ولا اولادکم، اور نہ ہی تمہاری اولاد، بالتی، ایسی چیز ہے، تقربکم، جو تم کو قریب کرے، عندنا، ہمارے ہاں، زلفا، درجات کے اعتبار سے، یعنی تمہارا مال اللہ کے ہاں دیکھیں، المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا۔ اللہ نے واضح لفظوں میں مال اور اولاد کا بتا دیا، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، دنیا کی زیب و زینت سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ اصل چیز کیا ہے؟ والباقیات الصالحات، مال وہ کارآمد ہے جو اللہ کے راستے پہ خرچ ہو جائے، اولاد وہ خیر خواہی والی ہے جو باقیات بن جائے، جو صالحات بن جائے، جو دعائیں کرے، جو دین کے راستے پہ لگے، جو خیر کا کام کرے۔ اگر ایسا مال، ایسی اولاد ہے پھر تو ٹھیک ہے، وگرنہ جو مال اور اولاد تم لے کے بیٹھے ہو اللہ کے ہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور یہ مال اور اولاد ایسی چیز نہیں ہے تمہارے لیے جو تمہیں درجات کے اعتبار سے، زلفا کا مطلب ہوتا ہے درجات، درجے کے اعتبار سے اللہ کے پاس کر دے، الا، ہاں استثناء ہے، ایک چیز ہے، من آمنا، جو ایمان لایا، وعمل، اور اس نے عمل کیا، صالحا، نیک، نیک عمل، ایمان، یہ وہ چیز ہے جو انسان کے درجات کو اللہ کے ہاں بڑھا سکتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں فاولئک، پس یہی ہے، لہم، ان کے لیے، جزاء الضعف، ڈبل اجر ہے۔ ایسے لوگ جو نیکی کرتے ہیں، ایمان لے کے آتے ہیں، خیر کا کام کرتے ہیں، اللہ کہتے ہیں ان کے لیے ڈبل اجر ہے۔ کس وجہ سے؟ بما، اس چیز کے سبب، عاملو، جو انہوں نے عمل کیا، وہم، اور وہ ہوں گے، فی الغرفات، کمروں کے اندر، آمنون، امن والے، امن والے کمرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو فراہم کرے گا۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں والذین، اور وہ لوگ، یسعون، جو چلتے ہیں یا کوشش کرتے ہیں، سعی، یسعی کا مطلب ہوتا ہے کوشش کرنا، فرمایا والذین، اور وہ لوگ،
یسعون وہ کوشش کرتے ہیں، فی آیاتنا ہماری آیات کے بارے میں، معاجزین ان کو نیچا کرنے کی، ان کو عاجز کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کی آیات کو عاجز کرنے سے مراد کیا ہے؟ کہ اللہ کی آیتوں کا انکار کیا جائے، یہ بات کہتے ہوئے کہ میری عقل اس کو تسلیم نہیں کرتی۔ معاجزین، میری عقل اس آیت کو، اس فرمان کو، اس اللہ کی بات کو، اس نبی کے احکام کو میری عقل تسلیم نہیں کرتی۔ معاجزین، نمبر ایک۔ نمبر دو، معاجزین کا مطلب یہ بھی ہے کہ انسان بجائے اس چیز کو، یعنی کسی چیز کا ایک ادھر انکار کرنا، ایک ہوتا ہے کسی چیز کا مذاق اڑاتے ہوئے انکار کرنا۔ معاجزین اللہ کی آیات کے ساتھ وہ حقارت والا معاملہ کرتے ہیں، اس کے اندر سے وہ ایسی چیزیں تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں جن کو دیکھ کے ان کی عقل سمجھنے سے قاصر ہے، اور وہ اس کو دیکھ کے اس کے اوپر اعتراض بنا دیتے ہیں، پھر مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ معاجزین کی مختلف صورتیں ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں وہ لوگ جو ہماری آیتوں کے بارے میں معاجزین یعنی ان کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، فرمایا اولئک یہی ہیں، فی العذاب عذاب میں، محضرون وہ حاضر کیے جائیں گے، یعنی ان کے اوپر عذاب کو حاضر کیا جائے گا۔ قل کہہ دیجئے، ان ربی بے شک میرا رب، یبسط وہ پھیلاتا ہے، الرزق رزق کو، لمن یشاء جس کے لیے چاہتا ہے، من عبادہ اپنے بندوں سے، ویقدر اور وہ تنگ کر دیتا ہے، لہو اس کو جس کے لیے وہ چاہے، وما انفقتم اور جو بھی تم خرچ کرتے ہو، وما اور جو بھی انفقتم تم خرچ کرتے ہو یا تم نے خرچ کیا، من شیئن کسی بھی چیز سے، فہوا تو وہ، یخلفہ اس کو پیچھے کر دے، یعنی اس کو اللہ تعالیٰ باقی رکھ لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ فہو یخلفہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو پیچھے لے جاتا ہے یا اس کو پیچھے کر دیتا ہے، مطلب یہ کہ جو آپ نے خرچ کیا اس کے بقدر آپ کو واپس آ گیا، فہو یخلفہ وہ اس کو واپس کر دیتا ہے، وہو یعنی اللہ اس کو لوٹا دیتا ہے، وہو اور وہ ہے خیر الرازقین بہترین رزق دینے والا۔ اس کے اوپر ایک حدیث آتی ہے، بڑی زبردست حدیث ہے، دو تین حدیث ہیں ویسے تو، ایک حدیث قدسی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ یہ بات فرماتا ہے کہ یہ ابن آدم انفق علیک، اے ابن آدم تو خرچ کر، تجھ پہ خرچ کیا جائے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابیہ کو یہ بات کہی تھی کہ مال خرچ کرو، کیونکہ جب انسان اپنے ہاتھ کو روک لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دینا بھی روک لیتا ہے۔ اس طرح ایک حدیث آتی ہے بڑی کمال کی، یہ حدیث ہمیشہ ذہن میں رکھیں۔ اور میں آپ کو ایک نصیحت کروں اپنے طور پہ، آپ میں سے بہت سے لوگ مجھ سے بڑے بھی ہوں گے، بہت سے لوگ ہیں جو مجھ سے چھوٹے ہوں گے، بہت سے میرے ایج فیلو ہوں گے، چھوٹوں بڑوں اور میرے ایج فیلوز سب کو یہ نصیحت ہے کہ اپنی ایک عادت بنائیں روزانہ کی بنیاد پہ صدقہ کرنے کی، کوئی چھٹی نہیں آنی چاہیے۔ جیسے ہم روزانہ کھانا کھاتے ہیں نا، ویسے روزانہ کی بنیاد پہ صدقہ کریں، چاہے 1 روپیہ کریں، 2 روپے کریں، 1 ریال کریں، 5 ریال کریں، ڈیلی بلا ناغہ صدقہ کریں۔ اور صدقے کی 2 صورتیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں، جو میں نے خود بھی یہ عمل کیا ہوا ہے، میرے ہاں یہ چلتا ہے، میں آپ کے ساتھ وہ اپنا تجربہ شیئر کر لیتا ہوں۔ آپ گھر کے اندر ڈرا بنا لیں جس کا نام رکھ دیں صدقے کا گلا یا صدقے کا ڈرا، اس کے اوپر لکھ دیں، اور روزانہ اپنے بچوں کو پیسے دیں کہ وہ اس کے اندر پیسے ڈالیں۔ اس طرح آپ کے بچوں کی تربیت بھی ہوگی، ان کو ہاتھ سے دینا بھی آئے گا، اور روزانہ آپ کا صدقہ بھی نکلے گا۔ تو روزانہ جو آپ کا صدقہ نکلے گا، انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سے بڑی ساری پریشانیوں کو دور کرے گا۔ اور روزانہ صدقہ میں آپ کو کیوں کہہ رہا ہوں، اس کے اوپر ایک حدیث سن لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آپ نے فرمایا کہ جب بھی سورج نکلتا ہے نا صبح کے وقت، یعنی جب بھی صبح ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ آسمان سے 2 فرشتے نازل کرتے ہیں۔ ایک فرشتہ یہ دعا کرتا رہتا ہے، اللہم اعطی منفقا خلفا، یا اللہ جو بندہ بھی تیرے، یہ جو خلفہ یخلف نکلا ہوا ہے نا، وہیں سے نکلا ہوا ہے، اللہ جو بھی بندہ خرچ کر رہا ہے نا، تو اس کو اور دے، اس کو عوض دے، اس کو اور بڑھا۔ دوسرا یہ بد دعا کرتا ہے، کہتا ہے اللہم اعطی ممسکا تلفا، یا اللہ جو بندہ تیرے راستے میں مال کو روکے، یعنی مال اپنا روک کے رکھے، بخیلی کرے، خرچ نہ کرے، اللہ تو اس کا مال تلف اور تباہ و برباد کر دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب ہم نے سننا کیا ہے، ہم نے یعنی کیا ہم نے دعا لینی ہے یا بد دعا لینی ہے، ڈیپینڈ اپون اس انشاءاللہ، کہ ہم نے دعا لینی ہے یا بد دعا لینی۔ دعا لینی ہے تو روزانہ کی بنیاد پہ تھوڑا سا مال اللہ کے راستے میں خرچ کریں، فرشتے آپ کے لیے دعائیں کرتے رہیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے جی۔ تو اللہ کہتے ہیں وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اللہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَيَوْمَ اور اس دن،
یحشرہم وہ جمع کرے گا ان کو جمیعاً سب کے سب کو ثم پھر یقول اللہ وہ کہیں گے للملائکۃ فرشتوں سے اہؤلائی کیا یہ ہیں وہ ایاکم جن کی ایاکم تمہاری کانو جو تھے یعبدون عبادت کرتے. یعنی مشرکین مکہ جو تھے نا یہ فرشتوں کے حوالے سے بھی یہ فرشتوں کے بارے میں بھی یہ عقیدہ رکھتے تھے اور ان کی عبادت کرتے تھے, فرشتوں کی عبادت کرتے تھے, فرشتوں کے بارے میں سوالات کرتے تھے, آپ جانتے ہیں. تو اللہ کہتے ہیں کہ مشرکین کے سامنے فرشتوں کو لا کے پوچھا جائے گا کہ یہ ہیں جن کی تم عبادت کیا کرتے تھے. قالو تو وہ کہیں گے سبحانک, فرشتے آگے سے کہیں گے قالو وہ کہیں گے سبحانک تو پاک ہے, انتا تو ولینا ہمارا ولی ہے, من دونہم ان کے علاوہ. فرشتے انکار کر دیں گے نا جن کی وہ عبادت کرتے تھے, تو فرشتے انکار کر دیں گے ان کا اور کہیں گے اللہ تو ہمارا ولی ہے. بلکہ کانو وہ تھے یعبدون عبادت کرتے الجن جنوں کی, اکثرہم ان کے اکثر بہم ان کے ساتھ مؤمنون ایمان لانے والے ہیں. فرشتے اللہ سے یہ کہیں گے کہ یا اللہ یہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے بلکہ یہ تو جنوں کی عبادت کرتے تھے, ان کے ساتھ ایمان لانے والے تھے. اللہ کہیں گے فالیوم پس آج کے دن لا یملکو نہیں ہے کوئی مالک بعضکم لبعض تمہارا ایک دوسرے کے لیے, تمہارا ایک دوسرے کے لیے کوئی کسی طرح کا کوئی مالک نہیں ہے یا کوئی طاقت رکھنے والا نہیں ہے, نفعن کسی نفع کا ولا ضررن اور نہ ہی کسی نقصان کا. آج تم ایک دوسرے کو نہ تو نفع دے سکتے ہو نہ کوئی نقصان دے سکتے ہو. ونقول اللہ کہتے ہیں ونقول اور ہم کہیں گے للظالمین ظالموں سے ذوقوا چکھو عذاب عذاب کون سا النار آگ کا, آگ کا عذاب چکھو التی وہ کنتم تم تھے بہا اس کو تکذبون تم جھٹلانے والے, جس آگ کو تم جھٹلانے والے تھے اس آگ کا عذاب آج تم چکھو, یہ تمہارے سامنے تمہاری آنکھوں کے سامنے موجود ہے. اللہ کہتے ہیں وَإِذَا اور جب تتلا پڑھی جاتی علیہم ان پر آیاتنا ہماری آیتیں بینات واضح, ہماری واضح آیتیں جب ان کے سامنے پڑھی جاتی تو پتہ کیا کہتے ہیں, قالو کہتے ما ھذا نہیں ہے یہ الا مگر رجل آدمی یریدو وہ چاہتا ہے ان یصدکم کہ وہ تم کو روک دے, کس بات سے, عما اس سے, کانا تھے یعبدو عبادت کرتے آباؤکم تمہارے آباء و اجداد, ان چیزوں سے, ان باتوں سے, ان توہمات سے, ان فضولیات سے, ان باطل عقائد سے, ان کمزور نظریات سے, ان بتوں سے, ان ایسی جگہوں قبروں سے یا مزاروں سے جن کے تمہارے آباء و اجداد عبادت کیا کرتے تھے. یہ آدمی یہ چاہتا ہے کہ تمہیں ان کی عبادت سے روک دے, تم ان سے دور ہو جاؤ. اور آج بھی ایسے ہی ہے, اگر آپ کسی جگہ پہ دیکھیں کوئی بندہ اگر ٹھیک ہو جائے, صحیح عقیدے پہ آ جائے, وہ لوگوں کو منع کرنے لگے کہ تم لوگ یہ کام ٹھیک نہیں کر رہے, تو وہ آگے سے پتہ کیا کہیں گے, لو تو اب آ گیا بھائی مذہبی اسکالر بن کے, تیرے آباء و اجداد پاگل تھے, وہ یار یہ تو آباء و اجداد کا دین چھوڑ چکا ہے. یہ باتیں پریکٹیکلی آپ کی دنیا کے اندر موجود ہیں, ایسی باتیں نہیں ہیں جو خلائی مخلوق یا ہوا کے اندر یا ما فوق الفطرت باتیں, پریکٹیکلی آج کے پڑھے لکھے دور کے اندر بھی آپ کے ہاں موجود ہیں. بدل کے دیکھ لیں دین اپنا پتہ چل جائے گا. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد وقالو وہ کہتے ما ھذا نہیں ہے یہ الا مگر افکن گھڑا ہوا, یعنی بہتان, افکن بہتان ہے, مفترا ایسا جو گھڑ لیا گیا ہے, یعنی یہ ایک ایسا الزام ہے جو گھڑ لیا گیا ہے. وقال اور کہا الذین ان لوگوں نے کفروا جنہوں نے کفر کیا, للحق کی حق کے حوالے سے, لما جب جاءہم وہ آ گیا ان کے پاس, ان ھذا نہیں ہے یہ الا مگر سحر جادو ہے, مبین واضح, یہ تو واضح جادو ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بار بار ارشاد فرمایا کہ جب بھی ان کے سامنے آیتیں پڑھی جاتی تو کہتے ہیں یہ تو جادو ہے, ہم اس کے اوپر ایمان نہیں لے کے آنے والے. اللہ فرماتے ہیں وما آتیناہم وما اور نہیں آتینا ہم نے دیا ہم ان کو من کتب کوئی بھی کتابیں, یدرسونہا وہ اس کو پڑھتے ہوں, وما ارسلنا اور نہیں ہم نے بھیجا الیہم ان کی طرف قبل کا آپ سے پہلے, من نذیر ان کوئی ڈرانے والا, یعنی نہ تو ہم نے آپ سے پہلے ان کو کوئی کتابیں تھیں. مشرکین مکہ کے بارے میں آپ جانتے ہیں, ان کی طرف نہ تو کوئی نبی آیا تھا اللہ کے بہت پرانے, اور نہ ان کی طرف کوئی کتابیں آئی تھیں. تو کس بنیاد کے اوپر تم دعوے کر رہے ہو, کس بنیاد کے اوپر تم نبی کو جھٹلا رہے ہو, کس بنیاد کے اوپر تم یہ بات کہہ رہے ہو کہ یہ بندہ اپنی طرف سے چیزیں گھڑ کے آئے گا. نہ تو نبی لکھ سکتے تھے, نہ تو نبی پڑھ سکتے تھے, یہ ان کا معجزہ تھا.
اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بطور دلیل ان کے سامنے ایک طرح سے بات رکھی ہے کہ وہ بندہ جو پڑھ نہیں سکتا تھا، جو لکھ نہیں سکتا تھا، قرآن تمہارے سامنے ایسی کلام کیسے لے کے آ سکتا ہے جس کے سامنے تم خود گھٹنے ٹیک دیتے ہو؟ تمہارے پاس کوئی دلیل ہے کہ اس نے اس کو خود بنا لیا؟ مجھے چند دن پہلے، شاید میں آپ سے پہلے بھی شیئر کیا ہو، چند دن پہلے کس جگہ میں میری بحث ہو رہی تھی، بندہ کہتا جی کہ پرانی جو عبرانی زبان یا سریانی زبان ہے اس سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ چیزیں لے لیں اور قرآن کے اندر درج کر دیں۔ میں نے ایک ہی بات اسے پوچھی، میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ بھی جانتے ہیں ہم بھی جانتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، مجھے صرف یہ بتا دو کہ اس دور کے اندر عبرانی، سریانی یا کسی بھی زبان کو ٹرانسلیٹ کس نے کیا اور کیسے کیا؟ عرب کے اندر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے 120 سال بعد جا کے جو یہ لاطینی اور سریانی اور عبرانی زبان یا یونانی جو فلسفی تھی، اس فلسفی کا ترجمہ شروع ہوا تھا بنو عباس کے دور میں جا کے، اس سے پہلے تو کوئی تصور ہی نہیں ہے، تو کہاں سے آ گئی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے بنا لی باتیں؟ تو یعنی ان کی بات ان کے اپنے خلاف چلی جاتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَكَذَّبَ، اور جھٹلا دیا، الذین، ان لوگوں نے، من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے، پہلے لوگوں نے بھی اسی طرح سے جھٹلا دیا تھا، وما بلغوا، یہ بڑی کمال کی بات ہے، اللہ فرماتے ہیں وما بلغوا، اور نہیں پہنچا ان کو کیا، معشارا، 10واں حصہ، ما آتیناہم، جو ہم نے ان کو دیا تھا، یعنی جو تم سے پہلے لوگ تھے نا انہوں نے بھی جھٹلایا تھا، اور تمہیں ہم نے 10واں حصہ بھی وہ نہیں دیا جو تم سے پہلے لوگوں کو دیا تھا۔ فکذبوا، پس انہوں نے جھٹلا دیا، رسولی، میرے رسول کو، فکیف، پس کیسے، کانا ہوا، نکیر، میرا عذاب، پھر میرا عذاب کیسا آیا ان کے پاس۔ یعنی تم نہ ٹیکنالوجی کے اعتبار سے، آپ دیکھیں، آپ جدید دور میں جی رہے ہیں نا، ہمارے پاس ایٹم بم کا دور ہے نا، نیوکلیئر کا دور ہے، نیوکلیئر کے دور کے باوجود بھی آپ کے پاس انجینئرنگ اتنی ہلکی ہے کہ اہرام مصر کے بارے میں ابھی تک ریسرچ ہو رہی ہے کہ اتنے بڑے بڑے پتھر جو اتنے ٹن وزنی تھے اوپر کیسے پہنچے۔ ٹھیک ہے جی، آپ چلے جائیں مدائن صالح جا کے دیکھیں، پہاڑ کاٹ کے انہوں نے کیسی کلاسیکل انجینئرنگ کے ساتھ بنائے ہوئے ہیں۔ چھوڑے، میں کہتا ہوں ادھر کی باتیں، آپ اپنے برصغیر پاک و ہند کے اندر مغلوں کے دور کی، مغلوں کے دور کا آرکیٹیکچر کا نظام دیکھ لیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مشرکین مکہ کو یہ بات بطور حجت پیش کر رہے ہیں کہ تمہیں تو ہم نے 10واں حصہ بھی نہیں دیا، تم پتہ نہیں کون سی بات کے اوپر بیٹھ کے انکار کر رہے ہو اور جناب تکبر کر رہے ہو، تم سے پہلے لوگوں کو تو بہت کچھ دیا تھا، انہوں نے بھی ہمارے رسول کو جھٹلایا، جب انہوں نے ہمارے رسولوں کو جھٹلایا تو فکیف کان نکیر، ہمارا عذاب کیسے ان پر آیا، تم جا کے دیکھ سکتے ہو۔ قل، اللہ کہتے ہیں قل، کہہ دیجئے، انما، صرف اور صرف، اعیدکم، میں تم کو نصیحت کرتا ہوں، بواحدۃ، ایک، میں تمہیں ایک ہی نصیحت کرتا ہوں، وہ کیا ہے، ان تقوموا، کہ تم کھڑے ہو جاؤ، للہ، اللہ کے لیے، مثنا، دو دو ہو کے، وفرادا، اور اکیلا اکیلا ہو کے، ثم، پھر، تتفکروا، تم غور و فکر کرو۔ یعنی مطلب کیا کہ میں جو تمہیں دعوت دے رہا ہوں نا، میری دعوت کے بارے میں آپس میں مشاورت کر کے غور و فکر کر لو، یا تنہائی اختیار کر کے غور و فکر کر لو، کسی بھی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں غور و فکر کرو کہ زمین و آسمان کیسے پورے ہو گئے، یہ نظام آج تک کیسے چل رہا ہے، سورج ابھی ہمیشہ مشرق سے کیسے نکل رہا ہے، ہمیشہ مغرب کے اندر کیسے غروب ہو رہا ہے، اور کیسے کیسے عجائبات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دنیا کے اندر موجود ہیں۔ غور و فکر کرو، مشورہ کرو، ایک دوسرے سے ڈیبیٹ کرو، کسی طرح سے سمجھنے کی کوشش کرو۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں ما بصاحبکم، ما نہیں ہے، بصاحبکم، تمہارا ساتھی، من جنت، کسی جنون میں سے، یعنی تمہارے نبی کو جنون نہیں ہے، جو تم کہتے ہو نا کہ وہ مجنون ہے یا پاگل ہے یا دیوانہ ہے، نعوذ باللہ، تمہارا نبی نعوذ باللہ نہ کوئی مجنون ہے، نہ دیوانہ ہے، نہ پاگل ہے۔ ان ہوا، تو پھر وہ کون ہے، ان ہوا، نہیں ہے وہ، الا، مگر، نذیر، ڈرانے والا، لکم، تمہیں، کس چیز سے، بین یدئی، تمہارے جو سامنے ہے، عذاب شدید، سخت عذاب، تمہارے سامنے جو آنے والا سخت ترین عذاب ہے نا، اس کے بارے میں تمہیں وہ ڈرانے والا ہے۔ قل، کہہ دیجئے، ما سألتکم، میں تو تم سے سوال نہیں کرتا، من اجرن، کسی بھی اجر کا، فہو لکم، وہ تمہارے لیے ہے، میں تم سے کسی قسم کے اجر کا سوال نہیں کرتا، وہ تمہارا جو بھی ہے وہ تمہارے لیے ہے۔ ان اجریہ، نہیں ہے میرا اجر، الا، مگر، علی اللہ، اللہ جل شانہ کے اوپر ہے، وہو، اور وہ ہے، علی کل شیء، ہر ایک چیز کے اوپر، شہید، گواہ اور نگہبان۔
قل کہہ دیجئے ان ربی بے شک میرا رب یقذف وہ اتارتا ہے یا ڈالتا ہے بالحق کی حق کے ساتھ، یعنی اللہ کی باتیں وہ بڑی سچی اور یقینی ہے۔ علام، علام یہ فعال کے وزن پہ آیا ہے، یعنی خوب تر جاننے والا ہے الغیوب ہر قسم کے غیب کو۔ غیب کی جمع غیوب آتی ہے، ہر طرح کے غیب، چاہے وہ سمندروں کے اندھیرے کا غیب ہو، چاہے وہ راتوں کے اندھیرے کا غیب ہو، چاہے وہ صحراؤں کے اندھیرے کا غیب ہو، چاہے وہ پہاڑوں کے اندھیروں کا غیب ہو، ہر چیز کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالی روشن دن کی طرح جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ جاننے والا ہے، علام الغیوب ہے۔ اس کے بعد فرمایا کل کہہ دیجئے جاء الحق، حق جو ہے وہ آ چکا ہے، جاء الحق حق آ گیا، وما یبدئ اور نہیں وہ آغاز کر سکتے، کون؟ الباطل باطل، وما یعید اور نہ ہی وہ لوٹا سکتے ہیں۔ یعنی اللہ فرما رہے ہیں کہ جو باطل ہے نا، باطل یہ کسی چیز کا آغاز نہیں کر سکتا۔ اگر یہ لوگ سچے ہیں تو بتائیں ان کے معبودوں نے کچھ پیدا کیا ہے؟ یبدئ کوئی چیز انہوں نے پہلی مرتبہ بنائی ہے؟ وما یعید چلو یہ بھی چھوڑ دیتے ہیں، ہم یہ کہہ دیتے ہیں پہلی مرتبہ بنانا مشکل ہے، ان کے سامنے ہم کسی کی جان نکال لیتے ہیں، کیا وما یعید وہ اس کو بھی لوٹا نہیں سکیں گے، لوٹانے کے اوپر قادر ہیں؟ بتائیں کوئی کسی کے سامنے مرغا ذبح کر کے رکھ دیں اور اسے کہیں بھائی اس کو زندہ کر لے گا زندہ؟ نہیں، نہ وہ پہلی بار بنانے پہ قادر ہیں، نہ بنی بنائی چیز کے اندر سے اگر ہم جان کھینچ لیں تو اس کو واپس لے کے آنے پہ قادر ہیں، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ قل کہہ دیجئے، مزید آگے عاجزی اور انکساری آئی، اللہ فرماتے ہیں قل کہہ دیجئے ان ضللت اگر میں گمراہ ہوں، یعنی اگر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ میرا راستہ درست نہیں ہے اور میں گمراہ ہوں، ان ضللت اگر میں گمراہ ہوں، فانما اضل تو صرف اور صرف میری وہ گمراہی علی نفسی میرے اوپر ہی ہے، یعنی اس گمراہی کا نقصان مجھے ہے۔ انما اضل علی نفسی میں نے اپنے آپ کو گمراہ کیا، اس کا نقصان مجھے ہے۔ وَإِنِ اهْتَدَيْتُ اور اگر میں ہدایت پہ ہوں تو وہ کیسے ہوں؟ فَبِمَا تو وہ اس کے ساتھ ہے جو یوحی وحی کی گئی الیہ میری طرف ربی، یوحی جو وحی کی الیہ میری طرف ربی میرے رب نے۔ اگر میں گمراہ ہوں تو میری گمراہی کا نقصان میری جان کو ہے، اور اگر میں ہدایت پہ ہوں تو یہ میری طرف سے ہدایت نہیں ہے، بلکہ یہ اس چیز کے ساتھ مجھے ہدایت اللہ نے دی ہے جو اس نے میری طرف وحی کی ہے۔ انہو بے شک وہ ہوا، انہو بے شک وہ سمیع خوب تر سننے والا ہے، قریب اور نہایت قریب ہے، اللہ بڑا قریب ہے اور خوب تر سننے والا ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے مجرموں کے حوالے سے کچھ مزید بات کی، فرمایا ولو ترا اور اگر آپ دیکھیں گے، اذ جب فزعوا وہ گھبرائیں گے، پریشانی کے عالم میں قیامت کے دن نبی اگر آپ ان کو دیکھ لیں گے، فزعوا جب وہ گھبرا رہے ہوں گے، فلا فوتا پس ہرگز نہیں وہ بچیں گے، وَأُخِذُوا اور وہ پکڑ لیے جائیں گے، کہاں سے؟ من مکان قریب قریبی جگہ سے، اللہ ان کی پکڑ کر لے گا، ان کو پکڑ لیا جائے گا، ان کو قریبی جگہ سے پکڑ لیا جائے گا۔ اب جب ان کو پکڑ لیا جائے گا اور ان کو عذاب نظر آنا شروع ہوگا تو پتہ کیا کہیں گے؟ قالو کہیں گے آمنا ہم ایمان لائے بھی اللہ کے ساتھ، اس کے ساتھ اس پر ہم ایمان لے آئے، با مطلب علا ہے، وقالو آمنا بھی ہم اس پر ایمان لے آئے۔ اب یہ بڑی یعنی حسرت والی بات ہے نا، اللہ کہتے ہیں وَأَنَّا اور کیا یعنی کیوں کر، لہم ان کے لیے ہوگا التناوش، تناوش کا مطلب ہوتا ہے پکڑنا، من مکان بعید دور کی جگہ سے، یعنی ان کا یہ ایمان گویا ایسے ہے کہ جیسے کسی دور کی چیز کو انسان ہاتھ مار کے پکڑ رہا ہو، دور کی، مثال کے طور پہ مجھ سے 5 میٹر کے اوپر یا 5-10 فٹ کے اوپر ایک پانی کا گلاس پڑا ہو اور میں یہاں سے ہاتھ مارتا رہوں تو میرا ادھر سے ہاتھ مارنا اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ مشرکین کا قیامت کے دن ایمان لانا گویا اسی طرح سے ہے۔ ایمان کا مطالبہ اللہ نے کہاں کیا؟ دنیا کے اندر۔ غیب کا مطالبہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کو نہیں دیکھا اس پر ایمان لاؤ، رسول کو نہیں دیکھا اس پہ ایمان لاؤ، پہلے انبیاء کو نہیں دیکھا اس پہ ایمان لاؤ، اللہ کے فرشتوں کو نہیں دیکھا اس پہ ایمان لاؤ، جنت جہنم کو نہیں دیکھا اس پہ اوپر ایمان لاؤ، قیامت کے دن کو نہیں دیکھا اس پر ایمان لاؤ۔ یہ دنیا میں مطالبہ تھا، وہاں پہ جا کے تو نہیں۔ اب وہاں پہ جا کے جو تم مطالبہ کر رہے ہو یہ ایک مکان بعید والی بات، تمہارا ایمان تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اب تم نے دیکھ لیا، اور جیسے ہم نے پڑھا بھی سورہ سجدہ کے اندر،
ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون۔ قیامت کے دن ساری چیزیں دیکھنے کے بعد کہیں کہ اللہ ہم نے دیکھ لیا، اللہ ہم نے سن لیا، اللہ ہمیں یقین آ گیا، فرجعنا ہمیں واپس بھیج دے، نعمل صالحا انا موقنون اللہ ایمان لے آئے ہیں، نیکی کریں گے، اچھے کام کریں گے۔ پھر کیا فائدہ دیکھنے کے بعد؟ کیسا ایمان؟ ایمان نام ہی بغیر دیکھے۔ پھر آگے فرماتے ہیں وقد اور تحقیق کفروا انکار کیا بھی اس کے ساتھ من قبل اس سے پہلے، انہوں نے اس سے پہلے بھی انکار کر دیا تھا۔ وَيَقْذِفُونَ اور قذف یقذف، یقذف کا مطلب ہوتا ہے یعنی کسی کے اوپر پھینکنا، یعنی جیسے الزام لگانا نا۔ وَيَقْذِفُونَ اور انہوں نے پھینکا بالغیب غیب کو، من مکان بعید دور کی جگہ سے۔ پھر اللہ کہتے ہیں وحیلا اور حائل کر دیا جائے گا بینہم ان کے درمیان، وبینہ اور اس چیز کے درمیان، ما یشتہون جو وہ خواہش کر رہے ہوں گے۔ اور ان کی خواہش کیا ہوگی؟ اللہ ہم نے دیکھ لیا، اب ہم ایمان لاتے ہیں، ہمارے ایمان کا ہمیں فائدہ یعنی ان کی خواہش یہ ہوگی کہ ان کا ایمان بھی آ جائے اور ان کو اس ایمان سے کچھ فائدہ، کوئی ٹھنڈک پہنچ جائے۔ اللہ کہتے ہیں ان کی درمیان اور ان کی اس خواہش کے درمیان میں ایک دیوار حائل کر دی جائے گی۔ کیسے؟ کما جیسے فعلا کیا گیا باشیاعہم ان گروہوں کے ساتھ، من قبل جو اس سے پہلے تھے۔ پرانے گروہ جتنے بھی تھے نا، انہوں نے بھی جب اللہ کا عذاب دیکھا تو اللہ سے معافی مانگنی شروع کر دی۔ پھر ان کے بارے میں آپ پڑھ چکے، جب اس کو دریا کے اندر غوطے آ رہے تھے، سمندر کے اندر غوطے آ رہے تھے، تو پھر کہتا تھا میں موسیٰ اور ہارون کے رب پہ ایمان لایا۔ اللہ کہتے ہیں فائدہ کوئی نہیں، تمہاری اس خواہش کا کوئی فائدہ نہیں تمہیں ہوگا، تم سے پہلے جو لوگ تھے ان کے ساتھ بھی یہی رویہ رکھا گیا۔ انہم بے شک کانو وہ تھے، فی شکن ایسے شک کے اندر، مریب جو بہت ہی زیادہ، یعنی مریب ایک ایسے شک کو کہا جاتا ہے، متردد شک، یعنی ایسا شک جو انسان کو تردد میں ڈال دے۔ تردد مطلب ہے کہ نہ تو رائٹ سائڈ پہ، نہ لیفٹ سائڈ پہ، نہ درمیان میں، پتہ نہیں وہ بیچارہ کدھر جا رہا ہے، اس کو کوئی سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ کون سے شک میں تھے؟ ایسا شک جو انسان کو متردد کر دیتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ میں کدھر جاؤں، کیا کروں، کوئی غالب گمان اس کا نہ بنے۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد آگے سورہ فاطر ہم شروع کرتے ہیں۔ سورہ فاطر کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، فاطر ایک مکی صورت ہے جو کہ جس کی 45 آیات پر مشتمل ہے۔ صورت کا نام پہلی آیت سے لیا گیا جو ابھی ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی بہت ساری نشانیوں کا ذکر کیا ہے، اور اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بندوں کو کچھ ایسی چیزوں کا اور نیکی کے کاموں میں سبقت لے جانے کے حوالے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بات بیان کی ہے۔ لیکن اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی نشانیاں بہت ساری ہیں، بڑی خوبصورت قسم کی یہ صورت ہے، اس کو ضرور آپ سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ اللہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد تمام تعریفیں اور شکر کس کے لیے ہے؟ للہ اللہ کے لیے۔ کون اللہ؟ فاطر السماوات آسمانوں کو پیدا کرنے والا، والارض زمینوں کو پیدا کرنے والا۔ فاطر کا مطلب یہ ہوتا ہے، ویسے فاطر قرآن مجید کے اندر 5-6 معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ فاطر کا ایک مطلب یہ ہے کسی چیز کو عام پیدا کرنا۔ ایک فاطر کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کو اس وقت پیدا کرنا جب اس کا کوئی ہمسر یا نمونہ پہلے سے موجود نہ ہو، یعنی پہاڑوں کو پہلی مرتبہ پیدا کرنے والا، اس کی کوئی اگزامپل موجود نہیں تھی۔ آسمانوں کو پہلی بار پیدا کرنے والا، کوئی اگزامپل موجود نہیں تھی۔ زمینوں کو پہلی بار پیدا کرنے والا، کوئی اگزامپل موجود نہیں تھی۔ انسان کو پہلی بار پیدا کرنے والا، کوئی مثال موجود نہیں تھی۔ فاطر کا ایک مطلب یہ ہے۔ فاطر کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ کسی چیز کو پیدا کر کے اس کی تراش خراش کر کے اس کو خوبصورت کر دیا جائے۔ پہاڑ دیکھیں آپ کبھی بھی، پہاڑ جب ہم دیکھتے ہیں نا، چاہے وہ سرسبز پہاڑ ہو یا کالے سڑے ہوئے پہاڑ ہوں، ان پہاڑوں کو دیکھنے کے ساتھ آپ کو کبھی یہ نہیں لگے گا یار یہ بڑے کوئی فضول سے بنے ہوئے ہیں، ہمیں لگے گا کہ یہ تراشے ہوئے ہیں کسی خوبصورت کاریگر کی طرف سے، کسی اچھے کاریگر نے ان کو تراشا ہے۔ سمندروں کو دیکھیں تو تب بھی آپ کو جا کے یہ محسوس ہوگا، آپ یعنی ان کو جنگلوں کو دیکھیں تب بھی آپ کو یہی چیزیں محسوس ہوں گی۔ تو فاطر کا ایک مطلب ہے کسی چیز کو بنا کے اس کی تراش خراش کر کے اس کو جاذب نظر اور خوبصورت بنا دینا۔ انسان کی تخلیق کو دیکھ لیں، انسان مکمل کا مکمل ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ ہے، اور آؤٹ سٹینڈنگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اور خوبصورت قسم کی کریشن ہے۔ کبھی تصور کریں نا، میرا یہ کان
ناک کی جگہ لگا ہوتا، ناک ماتھے پہ لگا ہوتا، آنکھیں میری ادھر لگی ہوتی تو کیا شکل ہونی تھی. ہر چیز پراپر اپنی جگہ پہ این فکس کی ہوئی ہے تراش خراش کے. تو یہ فاتر ہے. فرمایا الحمدللہ، تمام تعریفیں اور شکر کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. کون اللہ؟ فاطر السماوات والارض، زمین اور آسمان کو پیدا کرنے والا. جاعل، بنانے والا. کن کو؟ الملائکہ، فرشتوں کو. رسولن، قاصد. وہ مالک کون ہے؟ وہ ایسی قوت والا، وہ طاقت والا کہ فرشتے اس کے قاصد ہیں. فرشتوں کو ڈیوٹیاں دی ہوئی ہیں، اور فرشتے اللہ کی اتنی بڑی مخلوق ہے. آپ حیران ہوں گے سن کے حدیث کہ اللہ کے عرش کو اٹھانے والے جو فرشتے ہیں نا، جو 8 فرشتے اللہ کے عرش کو اٹھاتے ہیں قیامت کے دن، جو اللہ کے فرش کو اٹھا کے لے کے آئیں گے اللہ کے عرش کو، یہ 8 فرشتے، اللہ اکبر، اتنی بڑی اللہ کی مخلوق کے رب صاحب نے فرمایا فرشتے کی یہ جو کان کی لو ہے نا، کان کی لو اور اس کندھے کا فاصلہ 700 سال کا فاصلہ ہے. اتنی بڑی تصور، چھوٹی سی سمجھدانی کے اندر تصور بھی نہیں آ سکتا. جس کا اس کندھے کی لو، کان کی لو سے کندھے کے درمیان کا فاصلہ اتنا زیادہ ہو، وہ اپنی تخلیق کے اعتبار سے کیا بلا ہوگی، کیا چیز ہوگی وہ. تو اللہ وہ ذات ہے جس نے ان اتنی بڑی بڑی مخلوقات کو اپنے کاموں پہ لگایا ہوا ہے. اولی اجنحتن، یہ فرشتے کیسے ہیں؟ اولی اجنحتن، یہ پروں والے ہیں. مثنا، 2 وثلاثا، 3 ورباع، 4. ہر اعتبار کا فرشتہ اللہ کے پاس موجود ہے. 2 پروں والا، 3 پروں والا، 4 پروں والا. اور جیسے نبی صاحب نے فرمایا نا، کہ میں نے جبریل کو اپنی اصلی حالت میں 2 بار دیکھا. 600 پر تھے جبریل کے، اور مشرق سے لے کے مغرب تک آسمان ان کے پروں کے ساتھ ڈھپا ہوا تھا، ڈھانپ لیا تھا ان کے پروں نے آسمان کو، اتنے زیادہ ان کے پر تھے. تو یہ اللہ کی تخلیق ہے. اس کے بعد اللہ کہتے ہیں یزید، وہ زیادہ کرتا ہے. کس چیز میں؟ فی الخلق کی، تخلیق میں. ما یشاء، جو وہ چاہتا ہے. ان اللہ، بے شک اللہ سبحانہ و تعالی، علی کل شیء قدیر، ہر چیز کے اوپر قدرت رکھنے والا ہے. ما یفتح اللہ، جو بھی وہ کھول دے اللہ تعالیٰ. ما یفتح اللہ، جو اللہ کھول دے. کن کے لیے؟ للناس، لوگوں کے لیے. من رحمت، رحمت سے. فلا ممسک، پس نہیں ہے روکنے والا. لہا، اس کو، اللہ کی رحمت کو کوئی روکنے والا نہیں ہے اگر وہ دینا شروع کر دے. وما یمسک، اور نہیں ہے کوئی، وما اور جو، نہیں وما یمسک، اور جو وہ روک لے. فلا مرسل، تو نہیں ہے جاری کرنے والا. لہو، اس کو. من بعد ہی، اس کے بعد. یعنی اللہ تعالیٰ اگر کسی چیز کو روک لے تو دینے والا کوئی نہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ کسی کو دینے پہ آئے تو روکنے والا کوئی نہیں. وہ اپنی ذات میں اکیلا واحد و یکتا و جبار و قہار و رزاق و صمد العلیم اور قہار اور احد ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں. وہ تو مالک الملک ہے، اسے تو کسی چیز کی پرواہ ہی نہیں. فرمایا اسی بات میں وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اللہ غالب اور حکمت والا ہے. پھر فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، اذکروا نعمت اللہ، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو. کون سی اللہ کی نعمتیں؟ علیکم، جو تم پر ہیں. انسان کو ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد رکھنا چاہیے. تم پر جو اللہ نے نعمتیں کی، انسان کو عقل دی، انسان کے ہاتھ پاؤں دیے، اس کے جسم کے اندر اتنی بڑی اللہ تعالیٰ نے نشانیاں رکھ دیں اور اس کے اوپر نعمتوں کے انبار لگا دیے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو. اب یہاں پہ ایک چھوٹا سا نا ایک جملہ یاد کر لیں یا ایک فائدہ یاد کر لیں. بندہ ہے نا، دیکھیں میں ہوں، میں بھی ایسے ہی ہوں، ہم سب انسان ہیں. ہمارے اندر کوئی نہ کوئی ایسی کمی بیشی آ ہی جاتی ہے کہ ہم کہیں نہ کہیں جا کے نا تھوڑی سی اپنے اندر کسی کمی کو دیکھتے ہوئے ناشکری کی طرف قدم بڑھا دیتے ہیں. میرے پاس یہ نہیں ہے، میرے پاس وہ نہیں ہے، میرے پاس فلاں چیز نہیں ہے، میرے پاس یہ ایسے نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث کو ہمیشہ یاد رکھیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم، لوگوں اس کی طرف دیکھو جو تم سے نیچے ہے، اس کی طرف مت دیکھو جو تم سے اوپر ہے. کیوں؟ جب تم اپنے سے نیچے والے کو دیکھو گے تو تم پر جو اللہ کے احسانات اور انعامات ہیں وہ تمہیں یاد آئیں گے. اس لیے یا ایھا الناس، اے لوگو، اذکروا نعمت اللہ، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو. علیکم، جو تم پر ہیں. حل من خالق، کیا کوئی خالق ہے غیر اللہ، اللہ کے علاوہ؟ اللہ کے علاوہ بھی کوئی خالق ہے
یرزقکم جو تم کو رزق دے دے من السماء آسمان سے، والارض اور زمین سے آسمان سے کوئی رزق دینے والا اللہ کے علاوہ ہے؟ لا الہ کوئی الہ نہیں ہے، الا ہوا مگر وہی ہے، فانا تؤفکون پھر تم کہاں پھرتے جاتے ہو، تم کہاں گھوم کے چلے جاتے ہو، کہاں تم بھاگتے پھرتے ہو۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَإِن يُكَذِّبُوكَ، نبی کو اللہ تعالیٰ نے سمجھا دیا، بتا دیا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ اگر وہ آپ کو جھٹلا دیں، فقد تو تحقیق، کذبت جھٹلا دیے گئے، رسول من قبل کا آپ سے پہلے، رسول آپ سے پہلے بھی جھٹلا دیے گئے، اگر وہ آپ کو جھٹلا دے تو آپ سے پہلے لوگ بھی جھٹلائے گئے۔ وَإِلَى اللَّهِ اور اللہ ہی کی طرف ترجعو تمہارا لوٹنا ہے، ترجعو لوٹنا ہے، الامور تمام کے تمام اعمال کا، تمام کاموں کا اللہ کی طرف لوٹنا ہے۔ یا ایھا الناس اے لوگو، ان وعد اللہ حق، کمال کی آیت ہے، واللہ یقین کریں کمال کی آیت، یعنی یہ اللہ کا نا بندے کے ساتھ پیار ایک طرح سے، اور اس کو ایک طرح سے سمجھے کہ پکڑ کے سیدھے راستے پہ لے کے آنے والا عمل سمجھ لیں ایک طرح سے۔ یا ایھا الناس اے لوگو، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ ہی ہے جس کا وعدہ سچا ہے، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اور اللہ کا وعدہ سچا کیا ہے؟ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، تم نیک اعمال کرو گے، اللہ کے اوپر ایمان لے کے آؤ گے، اللہ تمہیں جنت میں جگہ دے گا، تمہیں امن والے کمرے دے گا، تمہیں اللہ تعالیٰ کمال قسم کی نعمتیں عطا کرے گا۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے، ان وعد اللہ حق، لوگو اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ یاد رکھو، فلا تغرنکم، پس تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، تمہارے پاس جو ہے نا یہ فنا ہونے والا ہے، اور اللہ کے پاس جو ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ ہمیشگی کی زندگی کس کے پاس ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس۔ فلا تغرنکم الحیاۃ، اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور اللہ کے وعدے کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ بات یاد رکھ لو، دنیا تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، ولا یغرنکم، اور نہ ہی تم کو دھوکے میں ڈال دے، باللہ اللہ کے حوالے سے، الغرور کوئی بھی دھوکے میں ڈالنے والا، کوئی دھوکے میں ڈالنے والا دھوکے باز تمہیں اللہ کے حوالے سے دھوکے میں نہ ڈال دے۔ ان الشیطان، بے شک شیطان، لکم تمہارا، عدو دشمن ہے، فاتخذوہ پس تم اس کو اختیار کرو، عدوً بطور دشمن، تم بھی اس کو اپنا دشمن شمار کرو، تم بھی اس کو دشمن پکڑو، تم بھی اس کو دشمن ہی سمجھو۔ انما صرف اور صرف، یدعو وہ پکارتا ہے، کس کو؟ حزبہ اپنے گروہ کو، حزبہ اپنے گروہ کو وہ پکارتا ہے، کس لیے؟ لیکونوا تاکہ وہ ہو جائے، من اصحاب السعیر جہنمی لوگ، یعنی اپنے گروہ کو وہ پکارتا ہے، ان کو دعوت دیتا ہے تاکہ وہ سارے کے سارے جہنم میں مشترکہ طور پہ جمع ہو جائیں۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں الذین، وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، عذاب لہم ان کے لیے ہے، عذاب شدید بڑا سخت عذاب، جبکہ ان کے مقابلے میں والذین، اور وہ لوگ، آمنوا جو ایمان لائے، وعملوا اور انہوں نے عمل کیے، الصالحات نیک، لہم ان کے لیے ہے، مغفرت مغفرت، واجر کبیر اور بہت بڑا اجر ہے۔ افمن زین لہ سوء عملی، اللہ فرماتے ہیں افمن، سو کیا، افمن کیا، پس جس نے، زینا جس کے لیے، زینا مزین کر دیا گیا، لہو اس کے لیے، سوء عملی اس کے برے عمل کو، فرآہ بس وہ دیکھتا ہے اس کو، حسناً اچھا، یعنی جو بندہ اپنے برے عمل کو اچھا دیکھتا ہے، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، یعنی آپ اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ فإن اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، یضل وہ گمراہ کر دیتا ہے، من یشاء جس کو وہ چاہتا ہے، ویہدی اور وہ ہدایت دیتا ہے، من یشاء جس کو وہ چاہتا ہے۔ فلا تذہب پس نہ آپ لے جائیں، نفس کا اپنے آپ کو، علیہم ان پر، حسرات حسرت کرتے ہوئے، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا ہے کہ آپ کو ان کے اوپر حسرت کرنے کی ضرورت نہیں، کہیں ایسے نہ ہو کہ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، کہ آپ اپنے آپ کو پریشان کر کے اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں کہ وہ مومن نہیں ہو رہے۔ ان کے برے عمل ان کو اچھے بنا کے دکھا دیے گئے، اور وہ اپنے برے عمل کو اچھا شمار کر رہے ہیں۔ تو جو بندہ گمراہ ہو گیا اور جس کو اللہ نے گمراہ کر دیا، اس کے برے عمل کو اچھائی بنا کے ہی اس کے سامنے پیش کر دیا گیا، اور وہ اسی طرف آنے والا ہے، تو ایسے بندے کے بارے میں آپ اپنی جان کو ہلاکت کی طرف کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ مطلب آپ اپنے آپ کو پریشان کیوں کر رہے ہیں؟ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، علیم وہ جاننے والا ہے، بما یصنعون جو وہ کر رہے ہیں اللہ ان کو خوب جانتا ہے۔
واللہ اور اللہ تعالیٰ الذی وہ ذات ہے ارسلہ اس نے بھیجا الریاح ہواؤں کو فتثیر وہ اٹھاتی ہیں کس چیز کو سحابن بادلوں کو فسقناہ اللہ کہتے ہیں فسقنا پھر ہم نے اس کو چلایا الی بلد میت یعنی ہوائیں آئیں ہوائیں آ کے بادل کو لے گئیں اور بادل کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم اس بھاری بھرکم بادل کو جہاں پہ چاہتے ہیں ہم اس کو لے جاتے ہیں ساقہ یا سوقو سے نکلا ہوا ہے ٹھیک ہے جو لوگ عرب امارات میں رہتے ہیں وہ جانتے ہوں گے سوق یا سائق وغیرہ کا لفظ سائق ڈرائیور کو کہتے ہیں ساقہ یا سوق مطلب چلنا اللہ کہتے ہیں فسقناہ پھر ہم اس کو چلاتے ہیں کس طرف الی بلد میت مردہ زمین کی طرف فاحیینا پھر ہم نے زندہ کیا بھی اس کے ذریعے الارض زمین کو بعد موتیہا اس کے فوت ہو جانے کے بعد یعنی اس مردہ بنجر بے آباد زمین کو ہم نے دوبارہ زندہ کر دیا جیسے یہ مردہ زمین پانی کے قطرے برسنے پہ زندہ ہو جاتی ہے اور اس کے اندر سے بیج ڈالا ہوا جو پھل ہے اناج ہے سبزیاں ہیں جو بھی چیزیں ہیں زمین کو پھاڑ کے باہر آ جاتے ہیں اللہ نے یہ مثال دیا فرمایا کذالک اسی طرح سے النشور جاگنا ہوگا اسی طرح سے اٹھنا ہوگا جیسے مردہ زمین سے پودے نکل آتے ہیں ویسے ہی اس زمین کے اندر سے لوگ ایسے اگیں گے جیسے زمین سے پودا نکل رہے ہیں اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں من کانا جو کوئی چاہتا ہے یرید العزہ من کانا یرید جو کوئی چاہتا ہے العزہ عزت تو یاد رکھیں فللہ العزت جمیعا تو اللہ ہی کے لیے ہے ساری کی ساری عزت انسان اگر چاہتا ہے تو اس کو ایک ہی جگہ سے ملے گی وہ کون سی جگہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا در ہے جیسے عبداللہ بن ابی نے کہا تھا نا غزوہ بنی مصطلق کے بعد کہ مدینے میں داخل ہو کے جو عزت والا ہے وہ ذلت والے کو باہر نکالے گا تو اللہ نے کیا فرمایا تھا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ أَوْ لَا يَفْقَهُونَ کہ عزت کس کے لیے اللہ کے لیے اس کے رسول کے لیے مومنوں کے لیے ساری جو بندہ عزت چاہتا ہے دنیا کے اندر اور یہ دعا کیا کرے اللہم اعزنی ولا تذلنی وزدنی ولا تنقصنی اللہ تو مجھے عزت دے اور مجھے ذلت سے بچا لے اللہ میری عزت میں اضافہ فرما اور اس کے اندر کمی نہ کر اور ایک دعا یہ بھی کیا کرے اللہم اعزنی بدینک فی الدنیا والآخرہ اللہ اپنے دین کی وجہ سے مجھے دنیا اور آخرت دونوں جگہ پہ عزت عطا کر یقین کریں جس بندے کی نسبت دین کی طرف ہو جاتی ہے ہمارے ایک شیخ ہیں انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں بڑے انہوں نے طالب علموں کو پڑھایا ہے وہ کہتے ہیں کہ جب ہم لوگ پڑھنے کے لیے گئے تھے تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا یعنی ایون کے کرایہ بھی نہیں تھا واللہ اللہ کی قسم اٹھا کے میں کہتا ہوں میں آپ سے یہ بات شیئر کر رہا ہوں چند دن پہلے کی میں بات بتا رہا ہوں کسی جگہ سے میرا گزر ہوا تو میں آج سے تقریباً 18 سال پہلے چلا گیا کسی جگہ پہ یعنی 18 سال پہلے والی میں اس جگہ سے گزرا تو میرے پاس میں سوچ رہا تھا کہ میری جیب میں شاید چند روپے تھے بہت تھوڑے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آج وہاں سے کیسے انداز میں گزارا میں حیران ہو گیا کہ انسان کے دن بدلتے ہیں یہ دین کی وجہ سے ساری عزت ہے جو بندہ بھی چاہتا ہے نا کہ معاشرے کے اندر اس کی عزت ہو اس کی رسپیکٹ ہو اور اللہ کے ہاں بھی اس کی عزت ہو وہ اپنی نسبت دین کی طرف اللہ اور اس کے رسول کی طرف کر لے سارا معاشرہ سارے مالدار لوگ اللہ اس کے پیروں میں لا کے بٹھا دے گا یقین کریں اس کے پیروں میں بیٹھے ہوں گے سارے کے سارے لوگ یہ کچھ بھی نہیں ہے یہ مال کچھ بھی نہیں ہے یہ مالدار لوگ بھی کچھ نہیں ہے بلکہ میں یہ بات بھی بعض اوقات کرتا ہوتا ہوں کہ جس بندے کو اللہ نے دین کی سمجھ دی ہے نا اس کا کسی مالدار سے کمپیریزن بنتا ہی نہیں ہے نہ وہ اپنے آپ کو حقیر سمجھے نہ وہ کبھی اپنے دوسرے لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو نیچا کریں کہ میں شاید مالدار نہیں ہوں مال کا ہونا نہ ہونا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے اور دین یہ اللہ کی توفیق ہے ہر بندے کو اس لیے دین کا سوال کرنا چاہیے تو اللہ کہتے ہیں جو بندہ عزت چاہتا ہے نا یاد رکھیں عزت اللہ کے لیے ہے ساری کی سارت جس بندے کی نسبت اللہ کی طرف ہوگی عزت بھی اسی کے لیے فرمایا اور الیہ اسی کی طرف یسعدو چڑھتے ہیں الکلم الطیب پاکیزہ کلمات سارے کے سارے چڑھتے ہیں والعمل الصالح اور نیک اعمال بھی چڑھتے ہیں یرفعہ وہ ان کو بلند کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ سوموار اور جمعرات کا روزہ کیوں رکھتے ہیں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ سوموار اور جمعرات یہ ایسے دن ہیں جن کے اندر انسان کے نامہ اعمال اٹھا کے اللہ کی طرف بلند کیے جاتے ہیں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرا نامہ اعمال اللہ کے ہاں اٹھا کے اوپر کیا جائے
تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ اس لیے نیک اعمال، اچھے اعمال، اچھی باتیں، خوبصورت باتیں، پیاری باتیں، سچائی کی باتیں، یہ بھی اللہ کی طرف بلند ہوتی ہیں۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں والذین، اور وہ لوگ یمکرون، جنہوں نے تدبیریں اختیار کیں، السیئات، بری تدبیریں اختیار کی، لہم، ان کے لیے ہیں عذاب شدید، بڑا سخت عذاب، ومکروا، اور مکر یا تدبیر، اولئک، ان کی، ہوا وہ، یبور، نست و نابود ہونے والی ہے، یعنی ان کی تدبیریں ختم ہونے والی ہیں، فنا ہونے والی ہیں۔ واللہ، اور اللہ سبحانہ و تعالی، خلقکم، اس نے پیدا کیا تم کو کس چیز سے؟ من تراب، مٹی سے، ثم من نطفہ، پھر نطفے سے، ثم جعلکم، پھر بنایا تم کو، ازواجن، جوڑے جوڑے، وما تحمل، اور جو بھی چیز اٹھاتی ہے، من انسا، کوئی بھی مؤنث، کوئی بھی فیمیل، کوئی بھی چیز اٹھاتی ہے، ولا تضع، اور نہیں وہ اس کو نکالتی، یعنی اس کو اتارتی، نہیں اس کو وہ پیدا کرتی، الا مگر بعلمہ، اس کے علم میں ہے۔ اللہ کے علم میں ہر چیز موجود ہے، انسان کا پیدا ہونا، نطفے کا اپنی جگہ پہ جانا، پھر اس کا پلنا، پھر اس کا بڑھنا، پھر اس کا تندرست پیدا ہونا، بیمار پیدا ہونا، اس کی میچور ڈلیوری ہونا، ان میچور ڈلیوری ہونا، کچھ بھی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے۔ اللہ یہ بھی جانتا ہے کہ یہ نکلنے کے بعد اچھا انسان بنے گا یا بدبخت ہوگا، یہ صحیح بنے گا یا غلط ہوگا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں وما یعمر، اور نہیں جو بھی عمر دیے گئے، من معمرن، کوئی بھی عمر دینے والے، یعنی یعمر کا مطلب ہوتا ہے ایسی چیز، ایسی عمر جو لمبی عمر ہو، اور جو بھی کوئی لمبی عمر دیا گیا، من معمرین، عمر والے آدمی سے، ولا ينقص، اور نہیں کم کیا گیا، من عمرہ، اس کی عمر سے، الا مگر فی کتاب، ہر ایک چیز کتاب کے اندر موجود ہے، یعنی اگر کوئی بندہ طویل عمر والا ہے تو وہ بھی اللہ نے لکھ دیا، اور اگر کوئی کم عمر والا ہے تو وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں موجود ہے۔ ان ذالک، بے شک یہ، علی اللہ، اللہ پر، یسیر، بڑا ہی آسان ہے، بڑا ہی آسان ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ نے کشتیوں کا ذکر کیا اور سمندروں کا، فرمایا وما یستوی، اور نہیں ہے برابر، البحران، دو سمندر برابر نہیں ہے۔ آج بھی دیکھیں، اگر آپ ان دونوں سمندروں کا پانی اکٹھا کر کے ایک بوتل میں ڈال لیتے ہیں تو وہ آپس میں مکس نہیں ہوتے، الگ الگ ہو جاتے ہیں، مکس نہیں ہوتے۔ اللہ کہتے ہیں وما یستوی البحران، اللہ کو پہچاننے کے لیے سائنس ہمیں حقائق فراہم کر رہی ہے۔ اللہ نے کہا وما یستوی البحران، دونوں برابر نہیں ہے، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، قرآن یہ کہتا ہے، سائنس پروو کرتی ہے کہ دونوں جمع نہیں ہوتے، آنکھوں سے مشاہدہ کرتے ہیں، مانتے پھر نہیں ہیں۔ اللہ کو ماننے کے لیے کون سی نشانی ہے، اور کوئی راکٹ سائنس چاہیے، کون سی سائنس آپ کو چاہیے بھائی؟ تو اللہ کہتے ہیں وما یستوی البحران، دو سمندر برابر نہیں ہیں، ھذا عذب فرات، یہ میٹھا پیاس بجھانے والا ہے، سائغن، آسان ہے، شرابہ، اس کا پینا، یعنی اس کا پینا بڑا آسان ہے۔ عذب فرات مراد یہ ہے کہ میٹھا پیاس بجھانے والا، سائغن، آسان ہے، شرابہ، اس کا پینا، وہذا، اور یہ، ملحن، نمکین ہے، اجاج، کھارا، یعنی جس کو کہتے ہیں نا، ایک ہوتا ہے ملح کا مطلب ہوتا ہے نمک پینا، نمکین پانی، اور نمکین ایسے نارمل نمکین نہیں جو بندہ پی لے، بلکہ ایسا نمکین جو نہایت کھارا ہو، اس کا پینا ناممکن ہو۔ پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں، یعنی دو سمندر ہیں، ایک میٹھا ہے اور ایک کڑوا ہمارے سامنے نظر آ رہا ہے۔ فرمایا وَمِن كُلٍّ تَأْكُلُونَ، وَمِن كُلٍّ، اور ہر ایک چیز سے، تاکلون، تم کھاتے ہو، لحمن طریہ، تر و تازہ گوشت، سمندر سے زیادہ، یعنی تر و تازہ گوشت انسان کو کسی جگہ نہیں مل سکتا، اور فوراً پکنے والا، بہترین، صاف ستھرا، تر و تازہ تم گوشت کھاتے ہو، وَتَسْتَخْرِجُونَ، اور تم نکالتے ہو، حِلْيَةً، زیورات، تلبسونہا، کون سے؟ تم پہنتے ہو ان کو، وَتَرَى، اور تم دیکھتے ہو، الفلک، کشتیوں کو، فیہ، اس کے اندر، مواخرہ، وہ چیرتی ہیں، یعنی کشتیاں جو ہیں سمندر کی لہروں کو چیر کے گزر رہی ہیں، لِتَبْتَغُوا، تاکہ تم تلاش کرو، من فضلہ، اس کے فضل کو، وَلَعَلَّكُمْ، اور تاکہ تم، تشکرون، شکر کرو، تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ یہ ساری کی ساری نشانیاں تمہارے سامنے اللہ کی طرف سے موجود ہیں۔ پھر اللہ کون ہے؟ یولج اللیل، وہ داخل کرتا ہے رات کو، فی النہار، دن کے اندر، ویولج، اور وہ داخل کرتا ہے، النہار، دن کو، فی اللیل، رات کے اندر، وسخر، اور اس نے مسخر کیا ہے، شمس، سورج کو، والقمر، اور چاند کو، یعنی سورج چاند ایسے کام کرتے ہیں جیسے کسی نے اوپر سے کوئی تارے لگا کے ان کو فکس کیا ہو، اپنی مرضی کے مطابق ان کو چلا رہا ہو۔ والشمس والقمر، سورج اور چاند کو اللہ نے مسخر کیا،
کل یجری، ہر ایک چیز وہ چلتی ہے، لاجل مسمى، ایک مقررہ وقت تک، ہر ایک چیز کا چلنا ایک مقررہ مدت تک ہے. ذالکم اللہ، یہی تو تمہارا اللہ ہے، جو کون ہے؟ ربکم، تمہارا رب ہے. لہ الملک، اسی کے لیے ہی تو ساری بادشاہتیں ہیں. ساری بادشاہتیں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. سارے کام وہ کر رہا ہے. والذین، پھر آگے چیلنج آ گیا، فرمایا والذین، اور وہ لوگ، تدعون، تم پکارتے ہو جن کو، من دونہ، اس کے علاوہ، ما یملکون من قطمیر، ما یملکون، وہ تو مالک ہی نہیں ہے کس چیز کے؟ من قطمیر، کھجور کی گٹھلی کے اوپر لگے ہوئے چھلکے کے. میرے پاس اگر ادھر، میں ابھی تھوڑی دیر پہلے کھجور کھا رہا تھا، اگر میرے پاس ہو پڑی اس کی گٹھلی تو میں آپ کو دکھاؤں. کھجور کی گٹھلی کے اوپر ایک چھلکا ہوتا ہے نا، ایسے چڑھا ہوا باریک سا. اللہ کہتے ہیں ما یملکون من قطمیر، وہ ایک گٹھلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں ہے. باقی تو باتیں چھوڑیں، اس سے بڑھ کر کیا بات ہو سکتی ہے؟ پتہ ہے تم کن لوگوں کو پکار رہے ہو. پھر اللہ فرماتے ہیں ان تدعوہم، اگلی بات بھی سن لو، جن کو تم پکارتے ہو نا، ان تدعوہم، اگر تم ان کو پکارو، لا یسمعوا، وہ نہیں سنیں گے، دعاکم، تمہاری پکار کو، تمہارے پکارنے کو نہیں سنیں گے. ولو سمعوا، اللہ کہتے ہیں چلو مان لیتے ہیں، ولو سمعوا، اگر وہ سن لیں، مستجابوا، تو وہ جواب نہیں دیں گے، لکم، تمہیں، تمہاری کوئی بات قبول نہیں کریں گے، تمہیں کوئی جواب نہیں دیں گے، تمہاری حاجت پوری نہیں کر سکیں گے. مستجابوا، تمہاری کوئی بات مان نہیں سکیں گے، تمہاری ضرورت پوری نہیں کر سکیں گے، تمہیں جواب نہیں دے سکیں گے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اس سے بڑھ کر حسرت سن لو، قیامت کے دن، یکفرون، وہ انکار کر دیں گے، بشرککم، تمہارے شرک کا. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ کی قسم آپ دیکھیں کیسی اللہ نے بڑے واضح لفظوں میں باتیں کی ہوئی ہیں. گویا کہ ہماری آنکھوں کے سامنے کوئی سپر ایچ ڈی یا 3D قسم کی مووی چل رہی ہے کہ قیامت کے دن اگر ہم لوگ یہ حرکتیں کر رہے ہیں تو جن لوگوں کے بہاف پہ کر رہے ہیں وہ ہمارے ساتھ یہ سلوک کریں گے. ایسی ایک ایچ ڈی چل رہی ہے ہمارے سامنے، اور اس کے باوجود لوگ پتہ نہیں کون سے کاموں میں پڑے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کن کے اوپر وہ حسرتیں کر کے، کن کے کندھوں کے اوپر وہ بندوقیں رکھ کے، اور کون سے پتہ نہیں وہ بیعت کر کے سمجھ رہے ہیں کہ ہم جنت میں چلے جائیں. ایسے نہیں ہوگا بھائی. مستجابوا لہ ویوم القیامہ یکفرون بشرککم، قیامت کے دن وہ آپ بندوں کے ہر قسم کے شرک کا انکار کر دیں گے. پھر آگے اللہ کہتے ہیں ولا ینبئک، اور نہیں خبر دے گا تجھ کو، مثل خبیر، خبر دینے والے کی طرح. یعنی یہ جو خبریں ہم تمہیں پہنچا رہے ہیں یہ ایسی یقینی خبریں سوائے خبردار کے، سوائے خبر رکھنے والے کے اور کوئی نہیں دے سکتا. پھر آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بندوں کو تھوڑی سی سمجھانے کا ایک نیا رخ اختیار کیا. فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، انتم الفقراء الی اللہ. حقیقت کیا ہے؟ یہ نا دو کنڈیشن کا تذکرہ اللہ نے کیا، دو حقیقتوں کا تذکرہ اللہ نے کیا ہے. نمبر ایک، انتم الفقراء، لوگو تم اصل میں فقیر ہو. کس کی طرف؟ الی اللہ، اللہ کی طرف. اور اللہ کیا ہے؟ الغنی، بے پرواہ، الحمید، سب سے زیادہ تعریف کیا گیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ غنی ہے، وہ محتاج نہیں ہے، وہ صمد ہے، وہ بے نیاز ہے، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں. اصل میں کیا تم لوگوں کو ضرورت ہے؟ کبھی بیماری آ گئی تو شفا کی ضرورت، اولاد نہیں ہوئی تو بچوں کی ضرورت، مال نہیں آیا تو پیسے کی ضرورت، تعلق نہیں بنا تو معاملات ڈسٹرب ہو گئے. کسی نہ کسی جگہ جا کے تمہیں ضرورت ہی ضرورت ہے. اللہ کون ہے؟ نہ مال کی ضرورت، نہ اولاد کی ضرورت، نہ پیسے کی ضرورت، نہ باقی چیزوں کی ضرورت. اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ اکیلا واحد و یکتا و جبار و قہار و رزاق و فتاح العلیم ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہی اکیلی ذات ہے دنیا کو چلانے والی. یہ دو حقیقی کنڈیشن کا ذکر اللہ نے کیا. یا ایھا الناس انتم الفقراء، تم اصل میں فقیر ہو. غنی کون ہے؟ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. بے پرواہ وہی ہے. حمید وہی تعریف کے قابل ہے. این یشاء، اگر وہ چاہے، یذہبکم، وہ لے جائے گا تم کو، ویاتی، اور وہ لے آئے، بخلق جدید، کوئی نئی تخلیق. اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہے تو تمہیں لے جائے. ومن یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ، اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے مشکل نہیں. چھوڑ دو گے اللہ کے دین کو تو اس کو کیا فرق پڑے گا؟ وہ تمہیں لے جائے گا، تمہاری جگہ نئی بندے لے آئے گا. وما ذالک، اور نہیں ہے یہ، علی اللہ، اللہ پر، بعزیز، کوئی غالب. یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں ولا تازروا، اور نہیں اٹھائے گا کوئی، ولا تازروا، اور نہیں اٹھائے گا کوئی،
وازراتن اٹھانے والا، یعنی کوئی بھی بوجھ نہیں اٹھائے گا، کوئی بوجھ اٹھانے والا، وزرا بوجھ اخرا کسی دوسرے کا، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ وَإِن تَدْعُوا، اور اگر آپ پکاریں کس کو، مثقلۃ، مثقلہ یہ لفظ نکلا ہوا ہے ثقیل سے، یعنی ایسی چیز، کوئی ایسے انسان کو کہا جاتا ہے جس کے اوپر آلریڈی بہت سارا بوجھ ہو، یعنی مثال کے طور پہ کسی آدمی نے 40-50 کلو پہلے سے اٹھایا ہوا ہے تو اس کو ہم کہیں گے مثقلہ، کہ اس کے اوپر آلریڈی کافی وزن ہے۔ اللہ کہتے ہیں وَإِن تَدْعُوا، اگر آپ پکارے مثقلۃ کسی بوجھ زدہ کو، اِلیٰ حملها، اپنے اٹھانے کی طرف، لا یحمل، وہ نہیں اٹھائے گا، منہ، اس سے شیئن، کچھ بھی، ولو کان ذا قربا، اگرچہ وہ قریبی کیوں نہ ہو، یعنی قیامت کے دن انسان کے اوپر اپنا بوجھ اتنا ہوگا کہ وہ کسی کے بوجھ کی طرف دیکھے گا ہی نہیں۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ، کوئی بندہ کسی کے پاس نہیں آئے گا، چھوڑ دیں گے سارے کے سارے۔ اللہ کہتے ہیں انما، صرف اور صرف آپ، تنذروا، آپ ڈرائیے، الذین، ڈرانے والے ہیں، الذین، ان لوگوں کو، یخشون، جو ڈرتے ہیں، ربہم، اپنے رب سے، بالغیب، غیب کی حالت میں، واقاموا، اور وہ قائم کرتے ہیں، الصلاۃ، نماز کو، ومن تزکا، اور جس نے تزکیہ کیا، طہارت اختیار کی، فانما یتزکا، تو بے شک اس کا پاکیزگی اختیار کرنا، تزکیہ کرنا، لنفسی، ہی اپنے آپ کو ہی ہے، اس کا فائدہ اس کی اپنی جان کو ہی ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، وَإِلَى اللَّهِ، اور اللہ ہی کی طرف، المصیر، وہ لوٹ کے جانا ہے۔ تو یہ ہمارا آج کا سبق تھا، امید ہے کہ انشاءاللہ بإذن اللہ آپ تک بات اچھے انداز سے پہنچ گئی ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں کامل اور اکمل قسم کی سمجھ عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Recording stopped.